اسی طرح آئیے ایک اور آیت کریمہ میں آپ کو میں بتاؤں، یہ سورہ آل عمران کی ہی آیت ہے اور آیت نمبر 52 ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک بات بیان فرما رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے جملہ اور عیسیٰ کے ماننے والے حواریوں کے جملے کو اللہ نے خود یہاں نقل فرمایا ہے۔ اور یاد رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، نبی سے شرک ہو یہ ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی ظاہراً باطناً شرک سے ہمیشہ کے لیے پاک ہوتا ہے۔ اور حواری جن کی تعریف اللہ نے بیان کی، حواری وہ جو حضرت عیسیٰ کے صحابی تھے، اصحاب تھے، حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے، ان کا ذکر یہاں قرآن میں ارشاد ہوتا ہے۔ آیت نمبر آل عمران کی 52 بھی اللہ ارشاد فرماتا ہے، فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مِنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ۔ اور پھر جب عیسیٰ نے اپنی قوم سے کفر کرتا ہوا پایا، عیسیٰ نے دیکھا کہ اس کی قوم کفر کرتی ہے، تو بولا قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، اپنے انصاریوں سے کہا، اپنے ماننے والوں سے کہا، حواریوں سے کہا، کون ہے جو میرا مددگار بنے، کون ہے جو میری مدد کرے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواری بولے ہم مددگار ہیں۔ اب دیکھیے میں اور اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا، میں اعلیٰ کا ترجمہ پڑھ لوں۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہو کہ حواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کی یہاں احتیاط ہے، یہ احتیاط ہے، اعلیٰ حضرت نے مفہوم کو ڈالا ہے۔ اور اگر لفظی ترجمہ لیا جائے، لفظوں پہ ہم ترجمہ کریں تو عیسیٰ نے کہا، حواریوں نے کہا عیسیٰ سے، قال الحواریون، اور حواری بولے نحنو، بے شک ہم ہی، نحنو انتہائی مبالغے کے ساتھ، جمع کے سیگے کے ساتھ، جیسے کہ انی جو ہے واحد کا سیگا ہے، انا بھی جمع کا ہے، لیکن انا میں بھی بہت زیادہ انتہائی مبالغہ جب کہا جاتا ہے تو نحنو ہم ہی، یعنی ہمارے علاوہ کوئی نہیں۔ جب بہت مبالغے کی بات آتی ہے تو یہاں جمع کے سیگا کے ساتھ، مبالغے کے ساتھ عیسیٰ کے حواری کہتے ہیں نحنو ہم ہی انصار اللہ، اللہ کے مددگار ہیں۔ تو کیا اللہ معذور ہے، کمزور ہے کہ یہ اس کے مددگار بنے؟ تو یہ تصور رکھیں گے تو کفر ہو جائے گا، اور یہ تو قرآن میں ہے۔ تو پھر یہاں کیا تعویل کرنی پڑیں گی؟ صاف یہ تعویل کرنی پڑیں گی کہ انصار اللہ سے مراد اللہ کی مددگار نہیں، اللہ کے دین کے مددگار۔ تو جس طرح یہاں آپ اللہ کے دین کے مددگار، اور اللہ کے دین کی بھی مدد کب کر سکتا ہے آدمی؟ جب اللہ چاہے، ورنہ اللہ تو پاک ہے کہ وہ اپنے دین کے لیے بھی کسی کی مدد کیوں لینے لگا؟ وہ جسے چاہے ایمان دے، جسے چاہے ایمان سے محروم رکھے، جسے چاہے ہدایت پر رکھے، جسے چاہے گمراہ کر دے۔ تو یہاں انصار اللہ سے اگر مراد لی جا رہی ہے تو یہ کہ دین کے مددگار۔ تو جس طرح یہاں پر تعویل ہے کہ اللہ کا مددگار ہم نہیں سمجھتے اور یہ تصور کفر کی طرف لے جاتا ہے، اسی طرح یہاں بھی وہی تعویل ہے کہ نور من نور اللہ جب ہم کہتے ہیں تو مطلب یہ کہ اللہ کی خصوصیت کے ساتھ، اللہ کے قدرت کے اظہار کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو نور بنایا، نہ کہ اپنے نور کے حصہ کر کے اس کو نور بنایا۔ وہاں بھی آپ کو تعویل کرنی پڑے گی۔ آئیے ایک اور آیت کریمہ میں آپ کو بتاؤں، اس کے قرآن میں بہت سارے جوابات ہیں لیکن میں نے چند ہی آپ کو جوابات بتا دیتا ہوں۔ یہ سورہ اعراف ہے اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 73 ہے۔ اس میں قوم سمود جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، بڑی تفصیل ہے اس کی، میں مختصر بتا دوں۔ ان کا واقعہ یہاں اللہ نے بیان کیا۔ صالح کی قوم نے ایمان لانے سے انکار کر دیا حضرت صالح علیہ السلام کی، اور یہ قوم بہت اونچے پورے ہوا کرتے تھے، پہاڑوں کو کھود کر کے گھر بنایا کرتے تھے۔ آج بھی مکہ معظمہ سے چند کلومیٹر دور قوم سمود کے وہ مکانات جو پہاڑوں کو کھود کے انہوں نے بنائے وہ موجود ہیں۔ تو ان مکانات میں وہ رہتے۔ حضرت صالح علیہ السلام جب تشریف لائے اس قوم میں اور ان کو بت شکنی، بت پرستی سے، بت کو پوجنے سے منع فرمایا، تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا، کہا آپ نبی ہے، اس کے لیے معجزہ دکھائیے۔ تو جناب صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو کہا ہم تب ایمان لائیں گے۔ پورا قرآن میں پوری تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا ہے، میں اس کو اپنے لفظوں میں آسانی کے ساتھ بتا دے رہا ہوں جلدی۔ تو قوم نے کہا کہ یہ جو پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں اس سے ایک اونٹنی آپ برآمد کیجئے، اور اونٹنی ایسی ہو کہ وہ حاملہ ہو، اس پہاڑ سے ظاہر ہو، اور ظاہر ہونے کے بعد فوراً وہ بچہ جنے، اور بچہ بھی جب پیدا ہو تو اسی کے برابر ہو۔ یہ معجزہ مانگا، دیکھیے کتنا عجیب و غریب معجزہ مانگ رہے ہیں، کتنا عجیب و غریب مطالبہ ہے۔ مگر اللہ کا نبی وہ ہوتا ہے کہ جب اس سے معجزہ طلب کیا جاتا ہے تو یہ نہیں کہتا یہ میں نہیں کر سکتا۔ پوری تاریخ پر جائیے آپ
کہ کسی بھی نبی سے جب مطالبہ ہوا اور کہا گیا کہ ہم نبی تب مانیں گے یہ کر کے دکھاؤ، تو نبی نے کبھی یہ نہیں کہا نہیں یہ میں نہیں کر سکتا، نبی نے معجزہ دکھایا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو اختیار دیے ہیں، انبیاء کو اختیار بخشے ہیں کہ قوم پر چھوڑ دیا تم جو چاہو مانگ لو۔ کبھی نبی سے کہا گیا چاند کو پلٹا دو، چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، نبی نے یہ نہیں کہا میں نہیں کر سکتا، چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے، کنکریوں سے کلمہ، ایسے بہت سارے معجزات۔ تو صالح کی قوم نے کہا کہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکالیے، اور اونٹنی پوری جوان ہو، بڑی ہو، حسین و جمیل ہو اور حاملہ ہو، اسی وقت بچہ جنے اور بچہ بھی اسی کے سائز کے برابر ہو۔ چنانچہ حضرت صالح نے اونٹنی کی جو ہے پہاڑ کی طرف تشریف لے گئے، اور لے جانے کے بعد اپنا عصا اس پہاڑ پہ رکھا یا مس کیا، پہاڑ میں شقاق ہوا، اس میں سے ایک حاملہ اونٹنی باہر نکلی قوم کے سامنے، اور نکلنے کے بعد اسی وقت اس نے بچہ بھی جنا، اور اتنا ہی بڑا بچہ تھا جتنا اس کا اپنا سائز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ بھائی یہ قرآن اس کو کیا کہتا ہے یہیں سے سن لیجئے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے سمود کی طرف ان کی برادری سے صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہی کی قوم سے ہم نے صالح کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، صالح نے قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سچے بندے بن جاؤ۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرٍ، اور دوسرے معبودوں کو نہ پوچھو، دوسروں کی طرف مت جاؤ، دوسروں کی عبادت نہ کرو۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَاتٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، اور پھر صالح نے کہا بے شک تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، اور یہ اللہ کی ناقے، اللہ کی اونٹنی ہے۔ کس کی اونٹنی ہے؟ اللہ کی۔ تو اس سے کیا مراد ہے اللہ کی اونٹنی سے؟ جب یہاں قرآن میں ناقۃ اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تو کیا معاذ اللہ وہ اللہ کی بیٹی تھی؟ وہ اونٹنی اللہ سے پیدا ہوئی تھی؟ نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی پیدا کردہ۔ تو جس طرح یہاں پر آپ مراد لے رہے ہیں کہ اللہ کی پیدا کردہ، تو وہاں بھی یہی مراد لی جائیں گے، نور من نور اللہ، یعنی اللہ کا پیدا کردہ نور۔ یہ نہیں کہ اللہ کے نور کا حصہ ہوا اور یہ جو ہے معاذ اللہ اللہ کے نبی جو ہے نبی کے اللہ کے ٹکڑا ہے، جز ہے، حصہ ہے، یہ یہاں مراد نہیں ہے۔ چنانچہ اس آیت اس اعتراض کے بہت سارے اور بھی جوابات دیے جا سکتے ہیں کہ جہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ جو ہے دلیل ارشاد فرمائی ہے۔ دوشت پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد عدد معافل اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو چنانچہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نور من نور اللہ سے جو مراد ہے وہ یہ کہ اللہ کا پیدا کردہ نور۔ اب آئیے ایک چیز میں آپ کو سناؤں، ان کے پاس جو سب سے بڑی دلیل ہے کہ ان کے پاس اہل حدیث حضرات کے پاس، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کو بشر ہی ماننا چاہیے، نور ماننا جو ہے شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اس تعلق سے جو دلیل دیتے ہیں تو وہ قرآن عظیم کی ایک آیت کی دلیل لاتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یہ آیت آپ کو بہت سنائی گئی اکثر، قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، محبوب آپ فرما دیجئے یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور اس کے بعد جب میں اگلی مجلسوں میں جو اعتراضات لاؤں گا وہ سب چھوٹے چھوٹے اعتراضات ہیں ان کے، لیکن سب سے بڑا جس پر پورا سرمایہ صرف کرتے ہیں وہ قرآن کی یہی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے کہ بے شک میں تمہاری طرح بشر ہوں، تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ تو کہتے دیکھو قرآن میں خود اللہ کے نبی کو انسان کہا گیا، بشر کہا گیا، تو اب اگر کوئی کہے کہ نہیں نبی کو ہم بشر نہیں مانیں گے نور مانیں گے تو یہ تو قرآن کا انکار ہو گیا۔ یہ کی دلیل ہے؟ سب سے پہلے میں اس تعلق سے اس کے جواب میں یہ عرض کروں کہ قرآن ہی کی آیت کو ہم غور سے پڑھیں پہلے، اس میں قرآن کی آیت کا ایک ایک لفظ کا ہم ترجمہ کریں اور اس پر غور کریں کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے اور آپ سمجھ کیا رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کل، کل کے معنی ہوتے فرما دو، کہہ دو۔ تو یہ خطاب کس سے ہے؟ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی سے اللہ فرما رہا ہے محبوب آپ فرما دو، آپ کہہ دو۔ کن سے کہو؟ کافروں سے کہو، مشرکین سے کہو۔ اور کیا کہو؟ انما، میں بے شک، انا میں ہوں، کیا ہوں؟ بشر مثلکم، تمہاری طرح بشر۔ تو یہاں پر آپ انداز لگائیں کہ یہاں قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں کہا، قرآن نے نبی کو بشر نہیں کہا،
یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ محبوب آپ ایک انسان ہے یا ایک بشر ہے، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ کہیے میں تمہاری ہی طرح بشر ہوں، مثلکم، تمہارے مثل ہوں۔ اب اس کو میں تھوڑا سا کلیئر کرتا ہوں اور سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے یہ کتاب ہے میرے پاس، ایک کتاب ہے ہاتھ میں، ابھی جو بھی کتاب ہے، اور ایک کتاب آپ کے پاس ہے، آپ کے گھر میں رکھی ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کتاب دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کتاب آپ ہی کی جو پاس کتاب ہے نا، اسی کی مثل ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یہ وہ کتاب نہیں ہے، وہ ایک الگ کتاب ہے، یہ الگ کتاب ہے، لیکن یہ کتاب دیکھنے میں اس کے مثل ہے۔ یہ ایک مائک ہے، مائک جو ہے آہوجا کمپنی کا بہت اچھا مائک ہوتا ہے، لیکن یہ اتفاق سے آہوجا کا نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں دیکھیے یہ آہوجا کمپنی کے مائک کی طرح ہے، اس کے جیسا ہے، اس کے مثل ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ آہوجا کمپنی کا نہیں ہے، یہ فلاں کار کی طرح ہے، فلاں صاحب کی طرح دکھتے ہیں، فلاں صاحب فلاں کے مثل ہے۔ جس طرح کے ایک شخص کہتا ہے محبت میں بزرگ، بیٹا میں آپ کے باپ کی طرح ہوں، تو کیا وہ ہمارا باپ بن جاتا ہے؟ نہیں، مطلب باپ کی طرح ہوں مطلب جیسے تمہارا باپ تم پہ شفیق ہے، محبت کرنے والا ہے، ویسی میں بھی محبت کرنے والا ہوں، میں بھی شفیق ہوں۔ تو یہاں مثلکم جب ہم کہتے ہیں یا تمہاری طرح یا اس کے مثل، تو یہاں بے عینی نہیں ہوتا، بلکہ اس کی کاپی، اس کی فوٹو، اس کی نقل ہوتی ہے۔ اب یہاں قرآن کہہ رہا ہے محبوب فرمائیے میں تمہاری طرح ہوں، تو مطلب ظاہراً تمہاری طرح ہوں، حقیقت میں نہیں ہوں۔ مثلکم فرمایا ہوا، یہ نہیں کہا قرآن نے محبوب کہہ دیجئے میں بشر ہوں۔ اگر یہ کہا ہوتا تو ہم مانتے کہ ہاں نبی کو بشر کہلوایا جا رہا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ اب دوسری چیز آپ اس میں اور یہاں پہ غور کریں اسی آیت سے کہ خطاب کس سے ہے؟ مشرکین سے۔ اور کس لیے ہے؟ اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ مشرکین سے خطاب اس معنی میں ہے کہ وہ مشرکین جو نبی سے ہچکچاتے ہیں کسی کچھ معاملوں کو لے کر، نبی کے پاس آنے میں کتراتے ہیں، تو اللہ کے نبی ان سے خطاب کر کے نبی کو کہلوایا جا رہا ہے محبوب ان کی ہچکچاہٹ کو دور کیجئے، کہیے گھبراؤ مت، میں تو تمہاری طرح ہوں، میرے قریب تو آؤ۔ جیسا کہ ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ ایک بہت بڑے عالم ہمارے یہاں آئے مان لیجیے اور وہ واز کہہ رہے ہیں، اب آپ ان سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ ڈرتے ڈرتے جا گئے اور ہچکچا رہے، بول نہیں پا رہے، تو وہ عاجزی میں کیا کہتے؟ ارے ڈرو مت، میں بھی آپ ہی کی طرح انسان ہوں بھائی، کہیے میں بھی آپ ہی کے جیسا آدمی ہوں، کیا ڈرنے کی بات ہے؟ یہ ہمت بڑھانے کے لیے۔ تو جو یہ کہہ دینا کیا واقعی وہ آپ کی طرح ہے؟ نہیں، وہ تو عالم ہے، مفتی ہے، مگر یہ کہنا آپ کی ہمت افزائی کے لیے تاکہ آپ قریب حاصل ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو خطاب کر کے کہتا ہے محبوب یہ جو ہچکچاہٹ ہے ان لوگوں میں، آپ فرمائیے گھبراتے کیوں؟ قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجیے آپ ان سے میں تمہاری طرح ہوں۔ اور جب یہ قریب آ جائے پھر آپ پر ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد آپ کا ادب سیکھ لے، آپ کی تعظیم سیکھ لے، تو اب آپ ان سے یہ فرمائیے ایکم مثلی، تم میں مجھ جیسا کون؟ اب یہ دو خطاب ہے، دیکھیے ایک خطاب جو ایکم مثلی حدیث میں ملتا ہے اور میں تمہاری طرح بشر ہوں یہ قرآن میں ملتا ہے۔ اب دونوں کا کہنے والے نبی کی ذات ہے، ایک ہی دہن ہے، زبان ایک ہی ہے، جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا، تو ہر بات وہی ہے خود لے لائی ہے۔ تو نبی نے کہا دیکھو قرآن میں یہ ہے تو وہ مان لیا آپ نے، نبی نے کہا ایکم مثلی تو اس کو ماننے سے کون سی آپ کو تکلیف آ گئی؟ تو اس کا مطلب آپ کے دل میں نبی کی عظمت ہضم نہیں ہوتی۔